السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو زبان کی تیسری کتاب میں آج ہم لوگ صفحہ نمبر 48 پڑھنے جا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 48 پڑھنے جا رہے ہیں اور سبق نمبر ہم لوگوں کا 24 چل رہا ہے۔ سبق نمبر 24 چل رہا ہے اور سبق نمبر 24 میں پارٹ وائز کر کے چل رہا ہے سبق، اور آج سبق نمبر 24 کا پارٹ 7 پڑھیں گے۔ پارٹ کتنا پڑھیں گے؟ پارٹ 7 پڑھیں گے، اور پارٹ 7 میں آج ہم لوگ لوہا کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ لوہا ایک میٹل ہے اور لوہا بہت وزنی ہوتا ہے اور بہت مضبوط ہوتا ہے۔ یہ آسانی سے ٹوٹتا نہیں اور اس کو پگھلانے کے لیے ٹیمپریچر کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو چلیے لوہا کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوہا، لوہا سب سے زیادہ ارزاں، سب سے زیادہ ارزاں اور سب سے زیادہ مفید اور سب سے زیادہ مفید اور کارآمد یہی دھات ہے۔ کارآمد یہی دھات ہے، یعنی لوہا جو ہے بہت زیادہ استعمال ہونے والی اور بہت مفید دھات ہے۔ ہمارے بہت سے کام اس سے نکلتے ہیں۔ ہمارے بہت سے کام اس سے نکلتے ہیں، یعنی جو لوہا ہے اس سے ہم لوگ بہت کام لیتے ہیں، یعنی لوہا کا استعمال ہم لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ غالباً قدرت نے اسی واسطے دنیا میں لوہا زیادہ پیدا کیا ہے۔ غالباً قدرت نے اسی واسطے دنیا میں لوہا زیادہ پیدا کیا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے یہ جملہ کہ قدرت یعنی گاڈ نے، خدا نے، اللہ نے دنیا میں لوہا بہت زیادہ پیدا کیا ہے، یعنی لوہا زمین سے جتنا زیادہ نکالا جاتا ہے پھر اسی قدر اسی مقدار میں دوبارہ لوہا زمین کے اندر خدا پیدا کر دیتا ہے۔ لوہا وزن میں تو سبق ہے، لوہا وزن میں تو سبق ہے، یعنی لوہا وزن میں بھاری ہوتا ہے، یعنی پانی سے صرف 8 گنا وزنی ہے، یعنی پانی سے صرف 8 گنا وزنی ہے، لیکن سختی اور مضبوطی میں تمام دھاتوں پر فائق ہے، لیکن سختی اور مضبوطی میں تمام دھاتوں پر فائق ہے۔ کہنے کا منشا کیا ہے کہ لوہا جو ہوتا ہے بہت زیادہ سخت، مضبوط اور وزنی بھی ہوتا ہے۔ اسی خاصیت کے بنا پہ یہ کیا ہوتا ہے، نمبر اول پہ آتا ہے، یعنی یہ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے
گلانے کو سونے سے بھی زیادہ حرارت درکار ہوتی ہے۔ اس کے گلانے کو سونے سے بھی زیادہ حرارت درکار ہوتی ہے، یعنی لوہا کو گلانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کو بار بار آنچ دے کر فولاد بناتے ہیں۔ اس کو بار بار آنچ دے کر فولاد بناتے ہیں جو نہایت سخت اور لچکدار ہوتی ہے، جو نہایت سخت اور لچکدار ہوتی ہے۔ یعنی لوہا کو بار بار زیادہ ٹیمپریچر دے کر، یعنی آنچ دے کر، آگ کی لو زیادہ ٹیمپریچر دے کر، ہائی ٹیمپریچر دے کر کیا کرتے ہیں، لوہا کو نرم کر دیتے ہیں۔ اور جب لوہا بہت زیادہ ٹیمپریچر ہیٹ پا کر نرم ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی بھی شکل دے کر من چاہی چیز بنا لیتے ہیں، جیسے چاقو، استورا، ناشتہ، خنجر، تلوار وغیرہ اکثر فولاد کے بنتے ہیں۔ چاقو، استورا، ناشتہ، خنجر، تلوار وغیرہ اکثر فولاد کے بنتے ہیں۔ انسان کی تمام ہنر اور ساری صنعتیں لوہے کے اوزاروں کی محتاج ہیں۔ انسان کی تمام ہنر اور ساری صنعتیں لوہے کے اوزاروں کی محتاج ہیں۔ یعنی لوہا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ لوہا ایک ایسے میٹل، ایسی دھات ہے کہ دنیا میں آدمی کچھ بھی کام کرتا ہے، کچھ بھی کر لے، جب یہ کچھ بھی کام کر رہا ہے تو کوئی کام کرنے کے لیے لوہے کی بنی ہوئی کوئی نہ کوئی سامان یا اوزار کی ضرورت پڑتی ہے۔ لوہے کی کوئی بھی چیز کے اوزار پڑتی ہے، جیسے آدمی گاڑی بنا رہا ہے تو گاڑی کا رینچ کی درکار پڑتا ہے، آدمی سائیکل بنا رہا ہے تو بہت زیادہ اس میں رینچ کی درکار پڑتا ہے، آدمی اگر کوئی چیز گھر بنا رہا ہے تو اس میں بھی لوہا کے ایک اوزار کی ضرورت پڑتا ہے۔ انسان اگر پڑھائی لکھائی کے علم حاصل کر رہا تھا اس میں بھی لوہا کا استعمال ہوتا ہے۔ لوہا کا استعمال کہاں ہوتا ہے، جب انسان پین لیتا ہے تو بہت سی پینیں ایسی ہوتی ہیں جو لوہے کی بنی ہوتی ہے، اور لکھنے کے لیے انک جو اس میں بھرتے ہیں اس کے نیچے میں جس سے لکھتے ہیں وہ میٹل یعنی لوہے کی بنی ہوتی ہے۔ تو باریک سے بھی باریک چیز لوہے کی بنتی ہے اور لوہے کا استعمال ہر جگہ ہوتا ہے۔ اگر لوہے کو ہٹا لیا جائے تو اس کے بغیر کیا ہوتی ہے، کوئی کام پورا نہیں ہوگا۔ جب تک کوئی قوم اس دھات کے استعمال سے واقف نہیں ہوتی، جب تک کوئی قوم اس دھات کے استعمال سے واقف نہیں ہوتی، شائستگی میں ترقی نہیں کر سکتی، شائستگی میں ترقی نہیں کر سکتی۔ زراعت اور عمارت کے کام لوہے کے اوزاروں سے چلتے ہیں۔ زراعت اور عمارت کے کام لوہے کے اوزاروں سے چلتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی قوم لوہا
کا استعمال اگر زیادہ کرتا ہے تو اچھی چیزیں بھی بناتا ہے. اگر لوہے کا استعمال کرنا نہیں جانے گا تو کیا ہوگا کہ وہ قوم پیچھے رہ جائے گا اور دوسری قوم ترقی کر کے نکل جائے گا. ہم لوگ جو کھیتی باڑی کرتے ہیں اس میں ہل چلانے والا جو فال ہوتا ہے وہ بھی لوہے کی بنی ہوتی ہے. آپ دروازوں میں جتنے بھی سامان دیکھتے ہیں لگائے جاتے ہیں، کڑی، ہک وغیرہ، وہ کیا ہوتے ہیں؟ لوہے کے بنے ہوتے ہیں. تم اپنے گھر میں جتنا اسباب و سامان دیکھتے ہو، تم اپنے گھر میں جتنا اسباب و سامان دیکھتے ہو اس میں بھی کوئی چیز ایسی نہیں جو لوہے کی امداد کے بغیر حاصل ہوئی ہو. تم اپنے گھر میں جتنا اسباب و سامان دیکھتے ہو اس میں بھی کوئی چیز ایسی نہیں جو لوہے کی امداد کے بغیر حاصل ہوئی ہو. لوہا اگرچہ نہایت مضبوط شے ہے، لوہا اگرچہ نہایت مضبوط شے ہے لیکن نمی اس کی جانی دشمن ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ لوہا بہت مضبوط چیز ہے لیکن اس کا جانی دشمن، اس کا توڑ کیا ہے؟ نمی، یعنی پانی کا نمی جو ہوتا ہے، پانی لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ جنگ پکڑتا ہے. برسات میں اکثر لوہا کھلی حالت میں چھوڑ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ اس میں نمی پا کر آب و ہوا کی ہوا میں جو نمی ہوتا ہے وہ آبزرو کر کے لوہا میں جنگ لگ جاتا ہے. ایسا جنگ لگاتی ہے، ایسا جنگ لگاتی ہے. جنگ کون لگاتی ہے؟ نمی. ہوا میں جو نمی ہوتا ہے، پانی کے قطرات، وہی کیا کرتا ہے؟ لوہا کو ایسا جنگ لگاتی ہے کہ اس کو مٹی بنا دیتی ہے، کہ اس کو مٹی بنا دیتی ہے. دنیا میں لوہے کی کانیں کثرت سے موجود ہیں. دنیا میں لوہے کی کانیں کثرت سے موجود ہے. جتنا بگڑتا ہے، جتنا بگڑتا ہے اس سے زیادہ ہر سال نکلتا ہے. جتنا بگڑتا ہے اس سے زیادہ ہر سال نکلتا ہے. یعنی دنیا میں لوہا کی کانیں بہت ہے، زمین سے بے تحاشا لوہا نکالا جاتا ہے. لوہا جتنا زیادہ خراب ہوتا ہے، کام کر کر کے بیکار ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ ہر سال کیا ہوتا ہے؟ زمین سے کھود کر نکال لیا جاتا ہے. طبیب اور ڈاکٹر فولاد کا عرق اور صفوف بھی تیار کرتے ہیں. طبیب اور ڈاکٹر فولاد کا عرق اور صفوف بھی تیار کرتے ہیں جو اشتہا کو بڑھاتا اور گردوں کو، جو اشتہا کو بڑھاتا اور گردوں کو تقویت دیتا ہے، تقویت دیتا ہے.